الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی کہ قومی وسائل کے ضیاع کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور اس سلسلے میں ہماری شرعی ذمہ داریاں دینی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہیں. اس سلسلے میں یہ بات قرآن کریم نے بارہا بیان فرمائی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل اور خزانے رکھے ہیں اور اس زمین کو انسانوں کے لیے قابل رہائش بنایا گیا ہے. اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں، جو اس زمین میں رکھی گئی ہیں، جن کی بدولت انسان اس سرزمین پر اپنی بقا اور اپنے آرام کا بندوبست کرتا ہے. لیکن جو چیز اس حوالے سے خاص طور پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے تمام چیزوں کو ایک ٹھیک اندازے کے مطابق ایک توازن کے ساتھ زمین میں رکھا ہے. زمین میں اگرچہ بہت زیادہ خزانے رکھے گئے ہیں اور ان گنت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا جو سامان ہے انسان کی راحت کے لیے، اس کی زندگی کی آسانی کے لیے اور تمام حیوانات کے لیے، یہ جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اندازے کے ساتھ اور ایک توازن کے ساتھ رکھا ہے. اور اس توازن میں اللہ کی منشا یہ ہے کہ کبھی خلل آنے نہ پائے، یعنی انسان ان نعمتوں کو اس انداز سے استعمال نہ کرے کہ اس میں خلل واقع ہو جائے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اقوات یعنی اس کے خزانے رکھ دیے ہیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اب وہ خزانے کیا ہیں؟ ظاہر ہے ہر انسان جانتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن جو لوگ زمین کے حوالے سے اہم علوم سمجھتے ہیں، ارضیات کے ماہر ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ زمین کس قدر خزانے اپنے اندر رکھتی ہے اور کتنا بڑا مخزون اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی زندگی کے لیے زمین کے اندر بھر دیا ہے. سورہ رحمان میں جو آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو من جملہ نعمتوں میں سے عطا کیا ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے، جو تمہارے لیے روحانی بالیدگی کا سامان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں گویائی کی، نطق کی نعمت جس سے تم افہام و تفہیم کرتے ہو وہ عطا کی ہے. اور تمہارے ارد گرد بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے ایک میزان عدل، میزان اعتدال بھی قائم فرمایا ہے. اور اللہ کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ اس میزان میں کبھی بھی خلل واقع نہ ہو
اور اس کا توازن نہ بگڑے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط۔ اب آپ نے اس ترازو کو، اس میزان کو انصاف کے ساتھ قائم رکھنا ہے، اور اس میزان میں کبھی بھی کوئی جھکاؤ آنے نہ پائے، اس سلسلے میں آپ نے انتظام کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ والارض وضعها للانام، کہ زمین کی یہ جو پیدائش ہے اور اس کے جو خزانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری خلقت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ سارے انسان زمین کے خزانوں کو استعمال کرتے ہیں، اور سارے انسانوں کو زمین کے ان خزانوں تک رسائی ہونی چاہیے۔ اور یہ زمین کے جو وسائل ہیں، قدرتی بالخصوص وسائل جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو قومی وسائل ہیں، کسی علاقے کے اندر خاص طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر رکھی ہیں، ان کے استعمال کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی بے اعتدالی کی وجہ سے زمین میں ایک خلل، ایک ڈسٹربنس بنا دے، پیدا کر دے، اور جیسا کہ قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسانوں کے غیر معتدل رویوں نے اور بے اعتدالیوں نے زمین میں، خشکی میں اور تری میں ہر جگہ فساد برپا کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ قلت ہے، ہر جگہ مصائب ہیں، بحران ہیں، تو یہ اصل میں انسانوں کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہے، نعمتوں کو غلط انداز سے استعمال کرنے کی وجہ سے، کہ نعمت کا درست ادراک نہیں ہے اور نعمت کا درست استعمال نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ جو خالق ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خلقت کو اعتدال اور توازن کے ساتھ اور اندازے کے ساتھ کیا ہے، قائم فرمایا ہے، جب ہم نے چیزوں کی پیدائش ایک مخصوص طریقے اور سلیقے پر کی ہے، تو آپ کو استعمال کے اندر بھی وہی طریقہ اور سلیقہ قائم رکھنا چاہیے، ورنہ زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، اور زمین سب لوگوں کے لیے قابل رہائش نہیں رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص جن چیزوں کا ضیاع کیا جاتا ہے ان میں سے ایک پانی ہے، اور پانی کا ضیاع اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ گویا ایک آدمی نہ صرف یہ کہ اپنے حصے کا پانی استعمال کرتا ہے، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کا پانی بھی استعمال کر لیتا ہے، اور پانیوں کو آلودہ کر جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اس میں قرآن کریم میں، سنت میں، سیرت پاک میں بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں کہ کیسے اس توازن کو برقرار رکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ کبھی اسراف اور تبذیر نہ کیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بے رحمی کے ساتھ وسائل کو خرچ نہ کرے، بے دریغ انداز سے وسائل کو خرچ نہ کرے، بلکہ ایک سلیقے سے، ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ چیزوں کو استعمال کرے، تاکہ وہ چیزیں جو مشترکہ ہیں، سارے انسانوں کی ہیں، کسی خطہ ارضی میں رہنے والے سارے لوگوں کا ان پر حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم ان کا وہ حق استعمال کر کے چلے جائیں اور آنے والے دنوں میں ہماری نسلوں کے لیے چیزوں کا استعمال ممکن ہی نہ ہو۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ زمین کو ہم نے سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وسائل رکھے ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے باہم پہنچائے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ زمین کے چیزوں کو بے اعتدالی سے استعمال کرتے ہیں وہ مبذرین ہیں، وہ انصاف پسند لوگ نہیں ہیں، وہ بے اعتدالی کے ساتھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے کہ جس نے نافرمانی کی، ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کیا۔ تو ہم بھی اگر نعمتوں کا کفران کریں گے، اور نعمتوں کا کفران کا ایک سب سے بڑا
اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم بے اعتدالی کے ساتھ نعمت کو استعمال کریں گے، ہم اپنے حصے کا پانی بھی استعمال کر جائیں اور اپنے آنے والے نسلوں کے حصے کا پانی بھی ہم ضائع کر جائیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس زمین کو جس کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ساری خلقت کے لیے کی ہے، قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ زمین کو ساری خلقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو پبلک پراپرٹی ہیں، وہ چیزیں جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں، ان چیزوں کو استعمال میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر پانی کا ذکر کیا گیا ہے، انرجی کا ذکر، ایندھن کا ذکر کیا گیا ہے، الماء والکلأ والنار، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقے کے لوگ بے دریغ پانیوں کو استعمال کر لیں، توانائی کو بے مصرف انداز سے، اس کو بے ہنگم انداز سے استعمال کر لیں اور دوسرے لوگ محروم رہ جائیں، یا آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خدا کی عدالت میں ہم سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے تو ہمیں جیتے جی مار دیا، انہوں نے تو ہمارے لیے وسائل کو انتہائی بے دردی سے استعمال کر کے چھوڑا ہی، باقی ہی نہیں چھوڑا، تاکہ ہمارے لیے یہ زمین زندگی کے رہائش کے قابل ہو سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ کبھی مبذر نہ بنو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسراف نام ہے کہ اپنی ضرورت شرعی یا اپنی ضرورت طبعی سے اضافی چیز کو استعمال کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں، یہ حد سے تجاوز ہے، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک احساس ذمہ داری کو پیدا کیا جائے، ایک آگہی کو فروغ دیا جائے، اور ہر سطح میں ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہو، ہمارے بڑوں کو اس احساس ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کا استعمال کرنے کا سلیقہ آ جائے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اللہ نے ہمیں ان سے مستفید ہونے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کو بے دریغ استعمال کریں اور بے دردی سے اس وسائل کو خرچ کر لیں۔ تو یہ گویا کہ ایک امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ یہ مال مشترک ہے، یہ سارے لوگوں کی پراپرٹیز ہیں، جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس میں سارے انسان مشترک ہیں، تو اس میں کہیں ایسی بے اعتدالی نہ کرو کہ گویا کہ امانت کے اندر خیانت ہو جائے اور تم دوسروں کے حصے کی چیز بھی استعمال کر لو۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے جو اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس طرح کے اقدامات ہر زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ میں اٹھائے گئے ہیں، ایسے حکم دیے گئے ہیں۔ سیدنا عمر کے زمانے میں ایک دفعہ علاقوں میں کھانے والے جو جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں، ان کی قلت ہو گئی، تو آپ نے بازار میں یہ حکم جاری فرمایا کہ روزانہ گوشت فراہم نہیں کیا جائے گا، اور ایک دن کے وقفے سے گوشت فراہم کیا جائے گا۔ حالانکہ گوشت کھانا انسان کا حق ہے، اور روزانہ کھانا انسان کے لیے پرمیسیبل ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ مفاد عامہ متاثر ہوتا ہے، تو آپ نے یہ پابندی لگائی کہ اس کو اس طرح سے چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے کہ علاقے کے اندر اس کی قلت ہو جائے۔ اور اس امر کو باقاعدہ فقہائے اسلام نے ایک قانون اور ضابطے کی شکل دی ہے کہ جو چیز اگرچہ بظاہر جائز ہو، لیکن اگر وقتی ضرورت اور مفاد عامہ کے پیش نظر اس پر پابندی لگا دی جائے تو ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ ان پر کسی قدر پابندی ہو یا ان کے استعمال کو محدود کیا جائے، تو سب لوگوں پر اس کو ماننا لازم ہوگا، اور یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہوگی۔ حق الامام علی الرعیۃ منوط بالمصلحہ، جو مصلحت عامہ کا مسئلہ ہو اس میں ایسے اقدامات اٹھائے جائیں تو ان اقدامات کی پیروی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہوگی، یہ ایک شرعی ذمہ داری ہوگی کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے بچت کو فروغ ہو، اور ہمارے ایسے قومی وسائل کے اندر بچت کا ایک رجحان پیدا ہو۔ اور یہ قرآن کریم کی ایک اسٹریٹجی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو فروغ دیا، اس کو متعارف کروایا کہ آپ کا غلہ اور اناج جو اچھے دنوں میں آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے، آپ ایسے ایام کے لیے جو کہ ایسے موسموں کے لیے یا ایسے موسمی تغیرات کے پیش نظر آنے والے بحرانوں کے لیے اس کو پس انداز کر لیں،
ताकि आने वाले दिनों में आपको तकलीफ़ ना हो और कौम को एक राहत के साथ मुश्किल बहरानों से निकलने का एक मौका मुयस्सर आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ में जो बहरान हैं उनसे इस वतन अज़ीज़ को निकाले, और ये जब ही मुमकिन होगा कि जब हम शरीयत इस्लामिया की जो तालीमात हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात हैं, उन पर अमल पैरा होंगे और ऐसे रवैये फ़रोग़ देंगे, ऐसे मबनी बर एतदाल रवैये फ़रोग़ देंगे कि जिससे हम चीज़ों को सलीके के साथ, जैसा कि अल्लाह ताला ने सलीके के साथ ज़मीन के अंदर उनको रखा है, हम इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह करेगा कि हम न सिर्फ ये कि बहरानों से बाहर आ जाएंगे, बल्कि हमारी सनत भी तरक्की करेगी और हमारी मईशत भी आगे बढ़ेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अललफलाह हय्या अललफलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अली الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح صدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.